فارس خود پہ قابو نہ کر پا رہا تھا، اس کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ غصہ حد سے بڑھا تو ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی ہر چیز کو الٹ دیا، شیشے کے ٹیبل کو زور سے ٹھوکر ماری تو کانچ ٹوٹ کے بکھر گیا۔ آنکھوں میں سخت غصہ اور دہشت تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑا وہ خود کو دیکھے جا رہا تھا۔ عفان، اس کا عکس ہو بہو اس کے جیسا تھا، صرف آنکھوں کے فرق سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ فارس کی آنکھیں الگ تھی، گہری سبز مائل آنکھیں جن کا رنگ ہمیشہ غصے میں لال رنگ میں بدل جاتا تھا، جبکہ عفان کی آنکھیں بھوری تھیں۔ ایک ہنساتا تھا، زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتا تھا، تو دوسری طرف فارس تھا جس کی مسکراہٹ کی ایک جھلک بھی بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی، جس کی پہچان صرف اس کا غصہ تھا۔ ایک زوردار مکہ فارس نے شیشے پہ مارا، وہ کہیں دراڑوں میں بٹ گیا اور فارس کو اپنا آپ اس شیشے میں کئی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی شبیہ نظر آئی۔ کیوں کیا ایسا؟ میرے بھائی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ فارس کو اپنا آپ سنبھالنا محال ہو رہا تھا، ہاتھ لہو لہان ہو گیا تھا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ دروازہ زور زور سے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھائی بھائی کدھر ہیں؟ دروازہ کھولیں پلیز۔ باہر سے آوازیں مسلسل آ رہی تھی، لیکن فارس ہوش میں ہوتا تو کھولتا نہ۔ اس کے دل و دماغ میں تو بس عفان ہی کا خیال اور اسی کا چہرہ تھا۔ زیان ابھی ابھی قبرستان سے واپس لوٹا تھا، کچھ ہی دنوں میں وہ مرجھا گیا تھا، چہرے کی وہ رونق ماند پڑ گئی جو شادی کے روز تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے فارس کے روم سے آوازیں آئیں تو وہ ٹھٹکا، بے اختیاری نظریں فارس کے روم کی جانب اٹھی، دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ دعا جو زیان کو آتا دیکھ اس کی جانب بڑھ رہی تھی، زیان کو فارس کے دوم کی طرف جاتا دیکھ وہ بھی اس کے پیچھے ہولی۔ بھائی بھائی دروازہ کھولیں۔ زیان تڑپ رہا تھا، دروازہ پیٹ رہا تھا۔ بھائی پلیز دروازہ کھولیں۔ بن پانی کے مچھلی کی طرح وہ باہر کھڑا تڑپ کے بولا۔ دعا بھی گھبرائی ہوئی وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی، لیکن دروازہ نہ کھولا۔ دعا کیز لے کے آؤ، زیان نے جھٹ سے کہا، لیکن دعا اپنی جگہ سے نہ ہلی، وہ وہیں گھبرائی کھڑی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا زیان نے کیا کہا۔ دعا جاؤ۔ زیان تقریباً چیخا تھا۔ وہ ایک دم ہوش میں آتی کیز لینے کے لیے نیچے کی طرف بھاگی۔ زیان دوبارہ دروازہ بجاتا کہ یکدم دروازہ کھل گیا۔ زیان کا دل پرندے کی طرح پھڑکا، فوراً دروازہ کھولے وہ اندر آیا۔ سامنے ہی صوفے پر پرسکون سا بیٹھا فارس نظر آیا۔ کمرے کی حالت ابتر تھی، فارس کا ہاتھ لہو لہان تھا۔ خون دیکھ کر زیان تڑپ کے آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ فارس کا ہاتھ تھامے عقیدت سے دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ روئی آنکھوں سے وہ فارس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ فارس نے ایک نظر اپنے لاڈلے بھائی پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں آج تک ایک آنسو نہیں آنے دیا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کے فارس کے دل کو جیسے ہاتھ پڑا، بہت پیار سے اس کے گالوں پہ آئی، آنسو صاف کیے۔ تبھی دعا پانی امی ماریہ شاہ کے ساتھ روم منش داخل ہوئی۔ ماریہ شاہ کو دعا خود ساتھ لے کے آئی۔ دلاور شاہ اور
فراز شاہ گھر پہ نہیں تھے۔ ماریہ شاہ بے چین ہو کے آگے بڑھی۔ فارس میرے بچے یہ کیا کیا؟ کیوں خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ ماریہ شاہ نے فارس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، وہ بہت رو رہی تھی۔ فارس نے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھایا تو نظر سیدھا اس پہ جا ٹھہری۔ دروازے میں استادہ دعا کے ساتھ وہ کھڑی تھی، نظر پڑی اس پہ تو ٹھہر سی گئی۔ وحشت زدہ آنکھوں سے وہ فارس اور اس کے کمرے کی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کے تاثرات بدلے، وہ سبز آنکھیں ایک دم سے لال انگارہ ہوئی۔ وہ جھٹ سے کھڑا ہوا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ گردن موڑ کے ایک قہر کی نظر عین پہ ڈالے وہ باہر نکل گیا۔ زیان بھی فارس کے پیچھے لپکا۔ وہ ایک بار عفان کو اکیلا چھوڑ کے نقصان اٹھا چکا تھا، فارس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہماری ہنستے بستے گھر کو۔ ماریہ شاہ دکھ سے رو دی۔ دعا نے آگے بڑھ کے ماں کو سنبھالا، بیٹا نورا سے کہہ کے کمرہ صاف کروا دو۔ ماریہ شاہ دعا سے کہتے باہر کی جانب بڑھی۔ دعا بھی ساکت کھڑی عین کے قریب آئی۔ آپی آپی، دعا نے اسے پکارا تو ہوش کی دنیا میں واپس آئی، ایک جرجری لی اور باہر نکل آئی۔ دعا عین سے 3 سال چھوٹی تھی۔ نور العین کی پیدائش فراز شاہ اور ماریہ شاہ کی زندگی میں بہت منتوں مرادوں سے ہوئی تھی۔ وہ باربی گڑیا جس طرح نرم و نازک، تیکھے نین نکوش اور اس سے بڑھ کے اس کی آنکھ کے قریب سیاہ تل اس کے حسن کو 4 چاند لگاتا تھا۔ عین کی پیدائش پہ الماس بیگم بھی امید سے تھی۔ عفان اور فارس 4 سال کے تھے۔ گھر بھر میں ان جڑواں بھائیوں کی وجہ سے خوب رونق تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے۔ عین کی پیدائش پہ فارس نے کوئی رد عمل نہ ظاہر کیا، جبکہ عفان بہت خوش ہوا۔ اس بار بھی کو سارا دن لیے پھرتا رہتا، وہ بھی عفان کے لمس سے آشنا ہو گئی تھی۔ 3 سال کی نین نے سب کو ہی اپنا بنا لیا تھا۔ زیان بھی اسی کی عمر کا تھا اور دونوں ایک ساتھ کھیلتے۔ ایک دن یوں ہی کھیلتے کھیلتے زیان سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگا اور گر گیا، اسے چوٹ لگی۔ فارس وہاں آن وار ہوا۔ وہ 7 سال کا تھا اور عین سے اسے ویسے بھی چڑ تھی، کیونکہ عفان اس کو بہت چاہتا تھا اور اپنا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس لمحے عین فارس کے لال انگاروں آنکھوں کو دیکھنے سے ڈر گئی۔ فارس نے بھی بنا سوچے سمجھے رکھ اس کے گال پہ تھپڑ جڑ دیا اور وہ بیچاری منہ پہ ہاتھ رکھے رو دینے کے در پہ تھی۔ خبردار جو تمہاری آواز بھی آئی ورنہ اور ماروں گا، فارس نے بے حد غصے سے کہا تو وہ روئی بھی نہ۔ بعد میں زیان نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تیزی سے اترتا گر گیا تھا۔ دلاور صاحب نے فارس کو ڈانٹا عین پہ ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے، لیکن فراز صاحب بات کو رفع دفع کر دیا کہ جو ہوا انجانے میں ہوا، بات تو ختم ہوگی۔ لیکن عین کے دل میں فارس کا ڈر بیٹھ گیا اور وہ اس کے سامنے بھی جانے سے ڈرنے لگی۔ وہ ڈر جو بچپن میں دل میں بیٹھا وہ آج بھی قائم تھا۔ وہی لال انگارہ آنکھیں۔ عین پھر سے سہم گئی۔ دعا جتنی پر اعتماد تھی وہ اتنی ڈری سہمی اور معصوم تھی، اپنے حق کے لیے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔
وہ خیالوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی اور عفان اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، اسے سمجھاتا تھا وہ اس کا سب سے قریبی دوست تھا جس سے وہ ہر راز کی بات کر لیتی تھی، وہ باتیں جو وہ دعا سے بھی نہیں کر پاتی تھی کیونکہ اس کا زیادہ وقت زیان کے ساتھ گزرتا تھا۔ فارس کے باہر ملک جانے پہ سب سے زیادہ خوش بھی عین ہی تھی اور شاید فارس بھی اس کی وجہ سے ملک سے باہر چلا گیا۔ اس کا عفان کے زیادہ قریب رہنا اسے چبھتا تھا، اسی وجہ جاننے سے وہ خود بھی قاصر تھا۔ غرض سبھی اپنی اپنی لائف میں خوش و مگن تھے۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک ہستی اور تھی اس گھر میں جس سے عین کی جان جاتی تھی اور اسے عین ہمیشہ ڈیول کہا کرتی تھی۔ وہ تھا ابرار شاہ، دلاور شاہ کے سوتیلے بھائی کبیر شاہ کا بیٹا۔ شاہ حویلی خانپور کی مشہور حویلی تھی جو بڑی حویلی کے نام سے جانی جاتی تھی، جو دلاور شاہ فراز شاہ کے والد اکبر شاہ نے اپنی زندگی میں بنوائی تھی۔ اس طرز تعمیر کا شاہانہ تھا ہی وہ حویلی محل سے کم نہ تھی۔ اکبر شاہ نے بڑی بیٹی کی شادی خاندان میں ہی الماس بیگم سے کروائی جو بہت خوشگوار ثابت ہوئی۔ انہی کے 3 بیٹے تھے، عفان اور فارس شاہ اور چھوٹا بیٹا زیان شاہ۔ فراز شاہ تھوڑے ہنسمکھ مزاج کے انسان تھے۔ ماری شاہ ان کی زوجیت میں آئی۔ اللہ نے ان کو 2 بیٹوں کی رحمت سے نوازا، نور العین اور دعا فراز۔ اکبر شاہ کی ایک منہ بھولی بہن تھی، شمسہ بی بی، جن کو انہوں نے اپنے گھر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا کبیر شاہ، اسے اکبر شاہ نے اپنی نسبت دی تھی شمسہ بی بی کی خواہش پہ۔ شمسہ بی بی کے شوہر کی وفات کے بعد سب نے ان سے ناطا توڑ لیا۔ اکبر شاہ کی بہن کی محبت نے جوش مارا اور وہ انہیں گھر لے آئی اور ان کے بیٹے کا اپنے بیٹوں کی طرح خیال رکھا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ لیکن ہائے رے قسمت! کبیر شاہ کو الماس بیگم کی بہن بھاگ گئی۔ اپنی پسند کی اظہار بھی کیا لیکن رشتہ نہ ہو سکا کہ ان کی ذات الگ ہے۔ بھلے شاہ جی نے انہیں نسبت دی ہے لیکن وہ شاہ فیملی سے نہیں ہیں۔ اس بات سے ان کے دل میں نفرت کا بیج بونا شروع ہوا جو وقت گزرنے کے بعد ایک تناور درخت بن گیا۔ اکبر شاہ شمسہ بی بی کی وفات کے بعد کبیر شاہ کو کھلی چھٹی ملی من مانی کرنے کی اور ایک دن اپنی کسی کلاس فیلو کو بیاہ کے گھر لے آئے۔ دلاور شاہ نے کافی باز پرس کی لیکن انہوں نے بھی کان نہ دھرے اور من مانیاں کرتے رہے۔ دردانہ بیگم بھی انہیں کی طرح سازشی دماغ رکھتی تھی۔ ان کو بھی اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا۔ بیٹے کا نام ابرار شاہ اور بیٹی کا نام فاریہ شاہ تھا اور دونوں ماں باپ کی کاربن کاپی تھے۔ بھائی ایسا کیوں کیا آپ نے؟ زین نے ڈرائیو کرتے فارس کی طرف دیکھتے کہا جس کی نظریں باہر تھیں۔ زیان ابھی فارس کو ہاسپٹل سے بینڈیج کروا کے گھر واپس جا رہا تھا۔ زیان گاڑی قبرستان کی طرف موڑ لو۔ بے تاثر انداز۔ زیان کو مزید دکھ نے گھیر لیا۔ گاڑی قبرستان کے باہر رکی، دونوں باہر نکلے۔ زیان تم یہیں رکو۔ وہ وہیں بے تاثر انداز زیان کو دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی اتنی رات ہو گئی ہے، اکیلے مت جائیں۔ میں بھی ساتھ، زیان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، تم یہیں ویٹ کرو۔ نارمل انداز میں کہتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ عفان کی قبر کے پاس جا کے رک گیا۔ آنسو خود بخود بہنے لگے۔ پاس ہی گورکن کا کمرہ تھا جہاں اس کے کمرے کے باہر ایک بلب روشن تھا۔ اس کی روشنی میں فارس چلتا ہوا عفان کی قبر کے سردانی طرف آیا اور گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔
यार मत करो ना मोबाइल यूज़ करता अफान के बार बार फारस तंग कर रहा था और हर बार उसके बाल ख़राब कर रहा था। जितना वो तंग पड़ता फारस हंसता हुआ उसे मज़ीद ज़िच करता। मम्मा देखे ना फारस को, बार बार मेरे बाल ख़राब कर रहा है। निरुत्थेपन से 10 साला अफ़ान ने अलमास बेगम को शिकायत लगाई तो वो मुस्कुरा दी। मम्मा देखे ना, फ़ान के बालों पे चांद बनता है, मेरे बालों पे नहीं बनता। अब की बार फारस ने मुंह बना के कहा, हाँ तो इसमें मेरे बिल ख़राब करने की क्या बात है। अफ़ान ने इतरा के कहा और फिर से लेटे हुए मोबाइल यूज़ करने लगा कि फ़ारस ने फिर से उसके बाल खींचे और भागा और अफ़ान ज़ोर से चिल्लाता फ़ारस के पीछे भागा और फिर फ़ारस आगे आगे था और अफ़ान पीछे पीछे और सबके सरों पे मुस्कुराहटें थी। बेइख्तियार फ़ारस का हाथ कब्र की मिट्टी पे गया। ना वो था ना ही उसके बालों का चांद। आंसू गिरते गिरते कब्र की मिट्टी में जज़ब होने लगे। कब्र की मिट्टी हाथ में उठाई तो दिल में एक बार फिर से जुदाई का दर्द जाग उठा। अचानक मौसम ने अंगड़ाई ली और तेज़ हवाएं चलने लगी। दूर ज़ियान गाड़ी के साथ टेक लगाए फ़ारस पे ही नज़र रखे हुए था। हाथों में मिट्टी उठाए वो एक बार फिर माजी में जाता कि मैं आपसे नहीं फ़ारस से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरी और फ़ारस की ज़िंदगी से निकल जाएं। लफ्ज़ों की बाज़गश्त होने लगी, दुख और दर्द की जगह जिन्होंने ले ली। दिल में बेइंतहा गुस्सा भर गया। कभी नहीं छोड़ूंगा, अपने भाई की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। मेरे भाई को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले को इबरतनाक सज़ा दूंगा। नज़र फिर कब्र पे जा ठहरी। भाई मेरी जान, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते, सच और झूठ का पता तो कर लेते। इतनी जल्दी क्या थी जाने की, कैसे इतना बड़ा गुनाह कर दिया, कैसे खुद को मार डाला। नहीं नहीं यकीन आ रहा है, नहीं यकीन आ रहा है कि अब तुम नहीं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। धीरे से वहाँ से उठा, बारिश शुरू हो चुकी थी। उस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। फ़ारस गाड़ी के करीब पहुँचा तो ज़ियान ने फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बैठते ही एक अलविदाई नज़र कब्रिस्तान पे डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं कसम खाता हूँ अफ़ान, जो भी तुम्हारी मौत की वजह है मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। फ़ारस ने गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाते आंखें मूंद ली। एक आह भरी होगी, हमने सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, हर वक्त यही है गम। इस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए।